غزوہ تبوک کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان حالات میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حالات تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت اچھے تھے۔ جب غزوہ تبوک کی باری آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امداد کے حوالے سے اعلان کرتے ہیں تو حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس موقع پر تعاون اور مدد کرتے ہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو گھر کا سارا سامان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کیا کرتے تھے کہ کون کتنا لے کر آیا ہے، لیکن اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ کون کتنا چھوڑ کر آیا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، لیکن جب باری آتی ہے یار غار کی، آپ کے سفر و حضر کے ساتھی کی، عرض کی یا رسول اللہ ترکت اللہ و رسولہ، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ وہ موقع تھا کہ جس دن سیدنا صدیق اکبر نے اپنے تن کا جو لباس تھا وہ بھی اسلام کے لیے، اسلام کے نام پر وار دیا تھا۔ یہ وہ دن تھا کہ جس دن نہ صرف صدیق اکبر نے ٹاٹ کا لباس پہنا بلکہ آسمان کے فرشتوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا تھا۔ یہ ان کا جذبہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پیغام آتا ہے۔ ہم عام طور پر اللہ کو راضی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ میرے صدیق سے پوچھو کیا وہ اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے۔ تو اپنا سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے لیے نچھاور کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، واحد صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ جن کے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عطا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی فنائیت، اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر اس قدر فنا تھے، اکثر یہ جملہ اپنی زبان سے کہا کرتے تھے، کاش کہ میری ماں مجھے جنتی ہی نہ، کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا تاکہ مجھ سے نہ حساب ہوتا نہ کتاب ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا تاکہ مجھ سے کسی قسم کا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ یعنی یہ ان کی فنائیت تھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح شروع میں اسلام کی بنیاد کے اندر پہلی اینٹ رکھی اس ایمان کی دعوت پر لبیک کہہ کر، بالکل اسی طرح جب یہ بلڈنگ کچھ کھڑی ہوتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر کچھ تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے اور یہ بلڈنگ ڈگمگانے لگتی ہے، تو اس بلڈنگ کو جس نے سب سے پہلے سنبھالا دیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آئے تو ہمیں ہر شے چمکتی اور دمکتی نظر آ رہی تھی، لیکن جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہر چیز پر ہمیں تاریکی چھائی ہوئی نظر آ رہی تھی، غم کے بادل صحابہ کرام کے چہروں پر چھا گئے تھے، ان کی دنیا، ان کی ہر چیز ان سے لٹ گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک اپنے حواس کھو بیٹھے تھے کہ اعلان کر رہے تھے کہ اگر کسی کی زبان سے میں نے یہ بات سن لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال کر گئے، پردہ فرما گئے، تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ حالت یہ تھی کہ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 24 قبیلے وہ دائرہ اسلام کو چھوڑ چکے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی یہ حالت تھی، مسلمانوں کا حال اس بکریوں کے ریوڑ کی طرح تھا کہ جو سخت جاڑوں کی رات اور سخت بارش پڑ رہی ہو تو جس طرح وہ بنا گلہ باندھ کے ان کی حالت ہوتی ہے، مسلمانوں کی اس وقت وہ حالت زار تھی۔ تو اس وقت جس نے اسلام کو کندھا دیا، اسلام کو سنبھالا دیا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے زیادہ رقیق القلب تھے، یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا ہو چکے، لیکن اس وقت جس نے سب سے زیادہ مضبوطی کا، استقلال کا
اور حکمت کو بروئے کار لاتے ہوئے جس نے مظاہرہ کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے خطبہ دیا، ما کان یعبد محمد فقد مات، کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے جا چکے، ومن کان یعبد اللہ منکم، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تم میں سے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول تھے باقی رسولوں کی طرح، جس طرح وہ گزر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس دنیا سے پردہ فرما چکے۔ افإن مات وقتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے یا آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے کیا تم پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤ گے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اطہر سے یہ آیت مبارک سنی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی۔ تو اس وقت جس نے اسلام کو سنبھالا دیا ہے وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا وہ بھی سیدنا صدیق اکبر نے۔ تقریباً 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائی ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بھاری تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے ٹکرائی، چونکہ اس وقت آپ مرض الوفات میں تھے، تو فوراً لا کا لفظ کہا اور کہا کہ نہیں، سیدنا صدیق اکبر کو آگے کیا جائے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر کو اپنے مصلے پر کھڑا کر کے جاننا یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ کے بعد جو آپ کا نائب ہے اور آپ کی نشست کا جو حقدار ہے اور آپ کی خلافت اور مصلے کا جو حقدار ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔